سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں بلکہ آپ کے محکمے سے اگر آغاز کرو بھی, مفتاح اسماعیل صاحب بتا رہے تھے کہ 120 ارب کتنے کا آس پاس کا تو نقصان اس کا ہو جاتا ہے, اور میں نے ان سے سوال پوچھا کہ ہم اتنے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب یہ سفید ہاتھی ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, یہ 1000 ارب سے زائد کا ان کا نقصان ہو جاتا ہے سالانہ. تو پھر میں نے یہی پوچھا کہ بھائی پھر یہ پرائیویٹائز کیوں نہیں ہو پاتے جب آپ اپنا, ایک تو ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں جناب ہماری اپروچ الگ ہے, ہم اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے, دیٹ از این اپروچ وچ از فائن, جس پر ایگری ڈس ایگری نہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے. پی آئی اے بینگ دا لیٹسٹ ایگزامپل, ا بیڈ ون, کیوں نہیں کر پا رہے پھر پرائیویٹائز اس انداز سے؟ بلال صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو جی آئی تھنک جو بجٹ آج پیش ہوا ہے بادامی صاحب, میں مختصراً ذرا اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس سال جو ہم نے جس طرح کا معاشی استحکام اچیو کیا ہے, یہ پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے تھے یہ ان ریئلسٹک بجٹ ہے, یہ اہداف پورے نہیں ہوں گے, یہ منی بجٹ لانا پڑے گا. مگر الحمدللہ ہم نے پچھلے ایک سال میں اپنے اہداف بھی مکمل کیے. ہم نے مہنگائی کی میں بھی ریکارڈ ترین کمی لائے, ہم نے بجلی کے نرخ بھی کم کیے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی دیا, زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھائے, اور ایسی اکنامک پرفارمنس کی کر کے دکھائی ہے کہ جنگ کے دوران بھی جب آئی ایم ایف کا بورڈ اپروول آیا تو وہاں پہ بھارت کی کوششوں کے باوجود وہ الحمدللہ پرفارمنس کی بنیاد پر پاس ہوا. منی بجٹ نہیں آیا الحمدللہ, لیکن ٹارگٹ سارے تو اچیو نہیں ہوئے یار, جی ڈی پی کا اچیو نہیں ہوا, جی ڈی پی گروتھ نہیں. دیکھیے اوور آل جو ٹارگٹ تھا ہمارا پرائمری بیلنس کا, فسکل ڈیفیسٹ کا اور پرائمری سرپلس کا, وہ ہم نے اچیو کیے. ہم نے جو ٹیکس ریونیو میں شارٹ فال تھا اس کو ہم نے اخراجات کم کر کے پورا کیا. ہم نے جو مہنگائی میں 12% ایکسپیکٹڈ انفلیشن سے جب مہنگائی قابو میں کی اور 5% تک لائے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اخراجات انٹرسٹ کے مارک اپ کے بھی کم ہوئے, اور ہم نے دوسرے اخراجات بھی کم کیے. سبسڈیز بھی بجٹ سے کم کی, پینشن کے اخراجات بھی اس سے کم کیے, دیگر اور اخراجات پر بھی قابو پائے. تو ہم نے اوور آل اپنا جو ہدف تھا پرائمری بیلنس کا وہ اچیو کیا. دوسری بات یہ ہے کہ بادامی صاحب جو اب آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے یہ اکنامک ریفارمز ایجنڈا کا ایک اہم حصہ ہے. بالکل ہم پرائیویٹائزیشن میں بلیو بھی کرتے ہیں, اور پہلے بھی 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب نے ہی معیشت کو اوپن اپ کیا تھا, پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکانومی کا کانسیپٹ لے کر آئے تھے, اور ہم آج بھی چاہتے ہیں. پی آئی اے کی ٹرانزیکشن بالکل ہم چاہتے تھے کہ آج سے پہلے مکمل ہو جاتی, مگر آج بھی ایڈوانس سٹیج پر ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اسی طرح بجلی کے شعبے میں 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اف آئی ایم ریممبرنگ کریکٹلی, اسلام آباد, آئی ایس کو, فیسکو اور گیپ کو, گجراوالا اور فیصل آباد, ان تینوں ڈسکوز یہ ان کی تقریباً آدھی پروسیس ہو گئی ہے, اور ان کی بھی پرائیویٹائزیشن کی پروسیس جاری ہے, اور اگلے آگے بھی فیزز میں بقیہ ڈسکوز کی طرف بھی جائیں گے. اسی طرح پی آئی اے روزویلٹ ہوٹل بھی ہے. آپ نے ریلویز کا ذکر کیا جی, اس میں پرائم منسٹر صاحب بڑے فوکسڈ ہیں اس چیز پہ کہ اس پہ بھی ہم میجر ریفارمز لے کے آئیں تاکہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی کم ہوں, اور آگے ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن کو بڑھائیں تاکہ معیار بھی سروس کا بہتر ہو. یہ فریٹ میں بھی اور ہماری معیشت میں جو خاص طور پہ ٹریڈ میں جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے فریٹ کا, وہ بھی ادا کر سکے, اور یہ خود ایونچولی خسارے کے بجائے پروفٹ میکنگ سیکٹر ہو. اس طرح دیگر ہمارے ریفارمز جی بجلی کے شعبے میں بھی اور شعبوں میں جاری ہیں. اور اس سال دیکھیے اب ہم نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں بنیادی طور پہ یہی مقصد ہے کہ ہم آگے اپنی معیشت کو ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنائیں, اور یہ جو میجر ٹیرف آپ نے ریفارمز اس میں دیکھیں یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے, جس میں 5 سال کے اندر تقریباً آپ کی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی بالکل سسٹم سے ختم ہو جائیں گی, اور جو کسٹم ڈیوٹی بھی ہے وہ میکسیمم 15% تک آ جائے گی, اور اس کا بنیادی انحصار ہمارے را مٹیریلز پہ اور انٹرمیڈیٹ گڈس پہ, مطلب کہ مشینری اور کیپٹل گڈس پہ ہوگا, تاکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی بڑھے اور بالخصوص ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو, تاکہ ہم آئندہ جب معیشت گرو کرے تو پھر سے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے میں نہ آئیں, بوم اینڈ برسٹ نہ ہو جائے, کنزمپشن لیڈ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے جی, اور ہم اپنی جی اور ڈالر کمانے کی سکت بڑھائیں تاکہ ہم آئی ایم ایف سے مستقل چھٹکارا پائیں. اس میں بتائیے گا ذرا, پی ایس ڈی پی 1000 ارب روپے کا ادارہ ہے, پر صوبوں کا اس کے علاوہ ہے. پیپلز پارٹی بہت ناراض ہے, انہوں نے کھل کر اس کا اظہار کیا ہے, کہتے ہیں یہ مذاق کیا ہے جی, یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے 400 ارب کا منصوبہ ہے, 15 ارب روپے دیا, ہمیں ہنسی آ رہی ہے اس پہ. K4 منصوبے کا تو نام ہی نہیں سنا. ابھی ایف پی سی سی آئی کے صدر کا بیان چل رہا ہے کہ جی ان کے الفاظ میں حکومت کو شرم آنی چاہیے, K4 کے لیے 2-3 ارب روپے رکھا ہے, مذاق کیا ہے, بجٹ میں کراچی والوں کے لیے کچھ نہیں ہے. کیا کہیے گا اس میں؟ نہیں جی, دیکھیے باقاعدہ میرے خیال سے جی یہ تھوڑی سی پی ایس ڈی پی کے اندر ہم جب بیٹھیں گے, پیپلز پارٹی ہمارے الائز ہیں جی, اور ہم ان کی پارٹنرشپ ویلیو کرتے ہیں. ان کے کچھ سینئر ساتھیوں کو پہلے بھی اعتماد میں لیا گیا ہے, پچھلے مہینے میں ان کو بریف کرتے رہے ہیں بجٹ کی جو پریپریشنز تھیں اور پی ایس ڈی پی کی تھیں, اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ بجٹ کی پریزنٹیشن کے بعد یہ معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی جانا ہے,
اور اتفاقاً دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. نیشنل اسمبلی میں نوید قمر صاحب ہیں, سینٹ میں سلیم مانڈی والا صاحب ہیں. تو یہ ڈسکشن آگے جاری رہے گی اور انشاءاللہ وہاں پر بھی پارلیمنٹری فورمز پہ جو تجاویز بہتری کی آئیں گی وہ ہم دیکھیں گے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ بدامی صاحب ایک جو میں نے آپ سے کہا نا جی کہ اب ہم نے ایک اسٹیبلٹی جو ہے اس کو کنسولیڈیٹ بھی کرنا ہے. ہم یہ گینز لوز نہیں کر سکتے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے انشور کرنا ہے کہ آگے معیشت میں نہ صرف گروتھ ہے بلکہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے تاکہ ہماری ڈالر کمانے کی سکت بڑھے. مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اگین ہم نے جہاں پہ اہداف رکھیں, چادر دیکھ کر پاؤں پھیلایا, وہاں پر عوام کو جو ریلیف دے سکتے ہیں, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو جس میں ہم نے 592 ارب سے 716 ارب روپے تک بجٹ بڑھا دیا ہے, جس سے 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو, جو ہر کوئی مانتا ہے کہ مستحق خاندان ہے, ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کی صورت میں مدد ملتی ہے. چاہے وہ سیلری کلاس کے ہر سلیب میں ٹیکس کی کمی ہو, ٹیکس ریٹس کی کمی ہو, چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز کی ایک پہلے گریڈ سے لے کے 22ویں گریڈ تک سارے ملازمین کی 10% ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو, چاہے وہ پینشنرز کا 7% پینشنز میں اضافہ ہو. تو ہم نے جو پاسبل ریلیف میجرز ہیں وہ بھی اس میں دیے ہیں. اور اوور آل جو ہم معیشت کی سمت جو درست کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے جو اسٹرکچرل چینجز کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہ بجٹ. ٹورڈز دی اینڈ یہ دو باتیں, ایک تو کہتے ہیں جی وہ آپ جب سب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, اس لیے اس میں اتنی ایلوکیشن ہے, اس میں اتنی ایلوکیشن ہے, تو گورنمنٹ کو اپنے اخراجات پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. انفلیشن کا کے ریٹ سے بھی ڈبل پرسنٹیج گورنمنٹ نے اپنے اخراجات کے مد میں اس کا اضافہ کیا ہے. اور سیکنڈلی وہ جو کہ جناب وزراء اور ان کی تنخواہوں میں جو یہ اتنا یکدم اتنا اضافہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب باقی چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں ہمارے پاس اتنی فزیکل سپیس نہیں ہے, یہ کس طرح جسٹیفائی ہوتی ہیں؟ بلال صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سر. گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس کو بھی اگر آپ چلیں انفلیشن جتنا ہی بڑھا لیتے ہیں اس سے ڈبل پرسنٹیج کی مناسبت سے بڑھا دیا گورنمنٹ نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو. جی میں یہ ذرا نمبر دیکھ لوں گا. جی دیکھیے اس سال تو ہم نے بلکہ کمی کی ہے, بلکہ انٹرسٹ ایکسپینس میں 900 ارب تک تقریباً ہم نے بجٹ سے کمی کی. اگلے سال بھی ہم بڑے حکومتی اخراجات تو بڑے کنٹرول کر کے ہی رکھ رہے ہیں. جی میں ایگزیکٹ نمبر چیک کر لوں گا. ہرگز بھی بلکہ اس سال جو ہم نے, آپ نے خود کہا, ہم نے جو ٹیکس ریونیو میں ٹارگٹ سے شارٹ فال تھا وہ بلکہ اخراجات ہی قابو کر کے ہم نے پورا کیا, اور اگلے سال بھی یہی سمت رہے گی. ہاں جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو ان لوگوں کے لیے ریلیف, چاہے وہ سرکاری ملازمین ہوں ان کے لیے ریلیف, چاہے وہ ہمارے جوان ہوں جن کے لیے اسپیشل الاؤنسز, جے سی اوز, ہمارے جوان سپاہی, ان کے لیے وہاں پر ہم بالکل جو ہمیں درکار ہے اور قومی دفاع کے لیے جو رقم درکار ہے وہ ہم کر رہے ہیں. مگر ادروائز لیکن یہ منسٹرز اور مشیران اور ان کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ یہ کوئی 4-5% اضافہ نہیں. بدامی صاحب یہ تو نہیں, بدامی صاحب یہ تو ابھی نہیں, یہ تو چند ماہ قبل جب پارلیمنٹیرینز کا ہوا تھا, وہ یہ بجٹ کے دوران تو نہیں ہے. مگر اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ اضافہ ہوا بھی ہے تو یہ 5-6 سال اسٹیگننٹ رہنے کے بعد ایک اضافہ ہوا ہے. اور آج بھی پارلیمنٹیرینز ہوں یا وزراء ہوں, دے آر پیڈ لیس دین سول سرونٹس, دے آر پیڈ لیس دین کیا کہتے ہیں ججز, اینڈ دے آر ڈیفینیٹلی پیڈ لیس دین ٹی وی اینکرز. جی تو آج بھی میرے خیال سے یقیناً آپ پبلک آفیشلز جو ہیں یقیناً ان کا ایک بڑے کانشیس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. مگر اگر آپ 5-6-7 سال کی مدت کے اوپر جو یہ فروزن رہی ہے اس حساب سے دیکھیں تو دس از اے ماڈریٹ انکریز. اور اس میں آئی تھنک اگر یہ آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہی اضافہ دیکھ لیں تو اس تناسب سے بھی یہ ریلیٹیو طریقے سے دیکھا جائے تو آئی تھنک بہتر رہے گا. بٹ ایٹ دا سیم پوائنٹ, ایٹ دا سیم ٹائم آبویسلی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور یہ ہمیشہ ایک فیکٹر رہنا چاہیے کہ پبلک آفیشلز اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ ایک کانشیس طریقے سے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ کرائٹیریا فار پبلک آفیشلز از ڈفرنٹ. دا گورنمنٹ از کانشیس آف دس, اور ہم نے دیکھیے جی حکومتی اخراجات میں کنٹرول کر کے یہ دکھایا ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے اس کو ویلیو سمجھتے ہیں, اور اس کے 1-1 روپے کی بچت اور اس کا ضیاع کو اوائڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ بلال صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر.